الحمدللہ ہمارے تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 20 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ۔ بے شک کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے مطیع و فرما بردار کر دیا، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم یعنی بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے پر ہیں، اسی کی ہم پیروی کرتے ہیں جس پر ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا۔ کیا اگرچہ شیطان انہیں عذاب جہنم کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو بلا شبہ اس نے مضبوط کڑا بالعروۃ الوثقی، پھر اس نے پکڑ لیا ایک مضبوط کڑے کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پکڑنا یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا جو ہے، اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی شریعت کی پیروی کرنا جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک مضبوط کڑا ہے جس کی اتباع اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرنا جو ہے، یہ اس کی ذات کی طرف بڑھنا ہے، یعنی جنت کی گارنٹی ہے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، بالآخر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، چنانچہ ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل الحمد للہ، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غنی الحمید بیان کی جا رہی ہیں، اور بلا شبہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر کی روشنائی بن جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اس میں مزید روشنائی شامل کر دیں تو بھی اللہ کے کلمات کو ختم نہ ہونے دیں۔ بے شک اللہ نہایت غالب بہت حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم بیان کی جا رہی ہیں۔ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ، تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کیا، اور بلا شبہ اللہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع بصیر بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا، اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک اس کے سوا جسے وہ پکارتے ہیں باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علی الکبیر بیان کی جا رہی ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، اس میں بلا شبہ ہر بڑے صابر شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو صبر کرتا ہے تکلیفوں پر اور راحت اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب سمندر میں سائبانوں کی مانند کوئی موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اطاعت و فرما برداری کو اسی اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو ان میں سے چند میانہ روی ہی کی طرف یعنی اس عہد پر قائم رہتے ہیں،
اور ہر عہد توڑنے والا ناشکرا ہی ہماری آیات کا انکار کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے، ہم انسانوں سے مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم خبیر بیان کی جا رہی ہیں۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرب قیامت جو ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا جائے گا۔ اب ہم جو اگلی صورت اپنی پڑھتے جا رہے ہیں، الحمدللہ یہاں تک ہماری سورہ لقمان مکمل ہوتی ہے، اور سورہ سجدہ جو کہ مکی صورت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کے 3 ہی رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں وہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس کی سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے۔ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہی آسمان سے زمین تک سارے معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے، وہ معاملہ اسی کی طرف چڑھتا ہے۔ وہ مدبر ہی چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، نہایت غالب خوب رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا، اور اس نے تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کی جوہر یعنی نطفے سے چلائی، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تو تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اور ان لوگوں یعنی کافروں نے کہا کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہماری ایک نئی پیدائش ہوگی، ہم پر ظاہر کی جائے گی؟ نہیں، بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے پیش ہوں گے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، لہٰذا ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں۔ یعنی جس کی تکذیب دنیا میں کرتے تھے، اب جب وہ اعمال نظر آ جائیں گے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ سے دوبارہ آرزو کریں گے، اس چیز کی خواہش کریں گے کہ ہم دنیا میں واپس جائیں اور پھر نیک صالح عمل کر کے آئیں، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے بات ثابت ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا، چنانچہ تم عذاب چکھو، اس لیے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات بھلائے رکھی۔ بے شک آج ہم نے بھی تمہیں بھلائے رکھا ہے، اور جو برے اعمال تم کرتے تھے ان کی وجہ سے تم ہمیشہ عذاب چکھو۔ ہماری
آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ آیت سجدہ آ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ آیت سجدہ ہے، ادا کر دیجیے جہاں تک ہو سکے ممکن جھک کر، اور نہیں تو پھر اسے بعد میں ادا کر لیجیے گا۔ تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ جتنی وقت بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کا کام لیتے ہیں مجھ سے، اور جتنی میرے اندر استطاعت میرے رب نے ڈال رکھی اس کے حساب سے مجھ سے کام لیتے ہیں، تو میں دن میں کئی بار اس آیت کو ضرور دہراتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو خوف کی امید رکھتے ہوئے ان کے پہلو جو ہے بستروں سے، یعنی وہ کم آرام کرتے ہیں، کم سوتے ہیں اور زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے اعمال کے بدلے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، کیا پھر مومن ایسے ہو سکتا ہے جیسے فاسق؟ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور کیا جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکلیں تو انہیں اس میں لوٹا دیا جائے گا، یعنی ان کو ایک دفعہ داخل کر کے دوبارہ کبھی بھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ جہنم کی عذاب جو ہے اس کی شدت کی ہولناکیوں سے وہ گھبرا کر باہر نکلنا چاہے گا تو فرشتے انہیں پھر جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے اعراض کیا۔ یقیناً ہم مجرموں کو انتقام لینے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، لہٰذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی روز قیامت ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلافات کرتے ہیں۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا، کیا ان پر واضح نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی جن کے گھروں میں اب وہ چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون، بے شک اس میں عظیم الشان نشانیاں ہیں کہ پھر وہ سنتے نہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں، اس سے ان کے چوپائے اور خود یہ بھی کھاتے ہیں، کیا پھر وہ غور نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں اگر ہم سچے ہوں تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، کہ فیصلے کا دن آپ کہہ دیجئے فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی، چنانچہ ان سے اعراض کریں اور انتظار کریں، بے شک وہ بھی انتظار کرتے ہیں۔ اس یوم الفتح سے مراد آخرت کے فیصلے کا دن ہے جہاں ایمان مقبول ہوگا اور نہ مہلت دی جائے گی۔ فتح مکہ جب ایک دن آ جائے گا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کیونکہ اس دن اسلام کا قبول کر لیا جانا جو ہے وہ کسی کا نہیں دیکھا جائے گا، جن کی تعداد جس دن، جیسے کہ پہلے بھی آتا ہے کہ اسلام جب اس دن قبول کر لیا گیا اور جن کی تعداد تقریباً 2000 تھی، ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا، اس سے مراد وہ اہل مکہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے دن سزا و تعزیز کی بجائے معاف فرما دیا تھا اور یہ کہہ کر آزاد کر دیا تھا کہ آج تم سے تمہاری پچھلی ظالمانہ کارروائیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، چنانچہ ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔ یعنی ان مشرکین سے اعراض کر لیں۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں
یہاں پہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، مشرکین جو ہیں جو اللہ کے دین سے انکار کرتے ہیں، اس میں شرک کرتے ہیں، اس میں مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان مشرکین سے اعراض کر لیں اور تبلیغ و دعوت کا کام اپنے انداز سے جاری رکھیں، جو وہی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کریں، جس طرح دوسرے مقام پر بھی فرماتے ہیں اتبع ما یوحی، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جاتی ہے آپ صرف اس کی پیروی کریں، آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال ہی نہ کیجیے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا تیسرا ربع یعنی 12 ثلث ہوتا ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔